مشرکین اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں پسند کرتے تھے؟ کیا جھوٹے عقائد انسان کی عقل کو برباد کر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینے والوں کے بارے میں قرآن کا جواب کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے 160 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 149 سے 157 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ تو اے رسول، ان کفار سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور یہ لوگ اس وقت موجود تھے؟ خبردار، یاد رکھو کہ یہ لوگ یقینی اپنے دل سے گڑ گڑ کے کہتے ہیں کہ خدا اولاد والا ہے اور یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں۔ کیا خدا نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ ارے کمبختوں، تمہیں کیا جنون ہو گیا ہے؟ تم لوگ بیٹھے بیٹھے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح اور روشن دلیل ہے؟ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ سورہ صافات کی ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ضمیر سے متعلق سوال سوچنے اور خبردار کرنے کی کنجی ہے۔ نمبر 2، بعض عقائد اتنے بے منطق اور ہلکے ہوتے ہیں کہ ذرا سی غور و فکر سے ہی ان کے باطل ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ فرشتوں کو عورت سمجھتے ہیں اللہ انہیں سزا دے گا۔ نمبر 4، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 5، مشرکوں کے عقائد بناوٹی اور جھوٹے ہیں۔ نمبر 6، دوسروں کے خرافاتی عقائد لوگوں کو نہ بتائیں تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کی اہمیت کو بہتر سمجھ سکیں۔ نمبر 7، جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ ان مشرکوں کی طرح ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں۔ نمبر 8، بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر ہیں، کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 9، انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک باطل عقیدے کی بنیاد پر لڑکیوں کو برا اور لڑکوں کو اچھا سمجھتا ہے اور پھر لڑکیوں کو اللہ کے لیے اور لڑکوں کو اپنے لیے سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 10، عقائد کی بنیاد یا تو عقل ہونی چاہیے، کیف تحکمون، یا فطرت، افلا تذکرون۔ تذکر اس یاد دہانی کو کہا جاتا ہے جو خود انسان کے فطرت میں ہو یا سند اور نقل کی بنا پر ہو۔ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم۔ نمبر 11، آسمانی کتابیں اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بنیاد اور حجت ہیں، اور کسی بھی آسمانی کتاب میں اللہ کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 158 سے 160 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔
سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ اور ان لوگوں نے خدا اور جنات کے درمیان رشتہ ناتا مقرر کیا ہے، حالانکہ جنات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ لوگ یقینی قیامت میں بندوں کی طرح حاضر کیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو باتیں بنایا کرتے ہیں ان سے خدا پاک صاف ہے، مگر خدا کے نرے کھرے بندے ایسا نہیں کہتے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکتہ، اللہ کو جنات سے نسبت دینے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک یہ کہ جنات اللہ کے شریک ہے، جیسا کہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں پڑھتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جناتوں سے شادی کی ہے جن سے فرشتوں جیسے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تلاوت، ترجمہ اور ان آیات کے نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جب انسان منطق اور دلیل سے جدا ہو جاتا ہے تو جس پر جیسی تہمت چاہے لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جنات جیسی زوجہ کا قائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جنات صاحب عقل، ذمہ دار اور معاد اور اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونے پر عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اور اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر جنات اللہ کے رشتہ دار ہوتے تو انہیں سوال اور حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہ لایا جاتا۔ نمبر 4، جب بھی اللہ کی شان میں کوئی خرافاتی بات کہی جائے تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی ذات کو اس خرافات سے پاکیزہ جانے۔ نمبر 5، جب بھی گمراہوں کی بات آئے تو اللہ کے پاک بندوں کا حساب ان سے جدا کریں۔ اس سورے میں کئی بار الا عباد اللہ المخلصین آیا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے چنندہ بندوں کے علاوہ تمام انسان اللہ کی کما حقہ تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ وہ اپنی غلط سوچ کی وجہ سے بیٹوں کو طاقتور اور بیٹیوں کو کمزور سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں اور خود کے لیے بیٹے گڑھ لیے، اور جب انسان عقل کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے مذاق خیز عقیدے کو گڑھ لیتا ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ ہر جھوٹی نسبتوں سے پاک ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔